محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ واقع فیل۔ نواں باب رب کعبہ ہمارا رب۔ یقین کی ایک موج برق تھی جو یکے بعد دیگرے ان کے چہروں کو روشن کرتی چلی گئی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ شہر سے باہر ابرہہ کی فوج ہجوم در ہجوم محاصرہ کیے ہوئے تھی اور مکہ میں لوگ دارالندوہ کو گھیرے کھڑے تھے اور بے چینی سے اپنے سرداروں کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ دارالندوہ میں قریش کے سردار جمع تھے، چہروں پر خوفناک سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ جتنی تجویزیں ممکن تھیں سب پیش کر چکے تھے اور ایک ایک تجویز پر اچھی طرح رد و قدح بھی کر چکے تھے اور ہر تدبیر و تجویز کو رد بھی کر چکے تھے، اور اب ان کے سامنے اس بلائے سیاہ سے نجات پانے کی کوئی راہ نہیں تھی جو شہر کے دروازوں پر پھنکاریں مار رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دارالندوہ سے باہر نکل کر لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ بوڑھا سردار عبد المطلب سر جھکائے گہرے غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ دارالندوہ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خاموشی ان کے وجود پر بھاری بوجھ بنتی جا رہی تھی اور وہ سب اس کے نیچے دبے جا رہے تھے۔ اچانک عبد المطلب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایک خیال برق کی طرح کون سا گیا۔ اس نے اپنا سر آہستہ آہستہ اٹھایا۔ سب کی نظریں اس کے باوقار چہرے پر جم گئیں۔ وہ حیرت سے عبد المطلب کو دیکھنے لگے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ عبد المطلب کو کوئی تدبیر سوجھ جائے؟ وہ اس کی بات سننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ اب تک عبد المطلب کا لہجہ ہمیشہ کی طرح پر اعتماد اور باوقار تھا۔ اس پاکیزہ گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور اے قریش کے سرداروں، اس پاک گھر نے ہمیشہ تم کو آنسوؤں سے محفوظ رکھا ہے۔ عبد المطلب کچھ دیر کے لیے رک گئے، پھر انہوں نے اچانک پوچھا، کیوں؟ سوال مشکل نہ تھا، جواب ہر ایک کو معلوم تھا، اور ایسا واضح اور محسوس جواب تھا کہ اس کو بیان کرتے ہوئے جھجک سی ہو رہی تھی۔ کون نہیں جانتا تھا کہ یہ گھر اللہ کا تھا، اس گھر کا مالک اللہ تھا، اس گھر کو اللہ کے دو پاک اور سچے نبیوں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اسے مکہ کی حفاظت و خوشحالی کا ضامن قرار دیا تھا۔ اس گھر کی حفاظت اللہ کرتا رہا تھا، اور اس کے طفیل اہل مکہ بھی محفوظ و مامون رہے تھے۔ عبد المطلب کی بات کعب بن نصب کی سمجھ میں آ گئی۔ اب بھی اس بلائے عظیم سے جس سے نجات کی ان میں طاقت تھی اور نہ بظاہر اس سے بچنے کی کوئی تدبیر ان کے پاس تھی، اللہ ہی اس گھر کی حفاظت کرے گا، اور اس گھر کے طفیل ان کی جان و مال آبرو بھی محفوظ رہ جائے گی۔ عبد المطلب کی آنکھوں میں یقین کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس یقین کی وجہ سے ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح مطمئن و مسرور نظر آ رہا تھا۔ اس لمحے پر ہول میں وہ یقین موج برق کی طرح ایک وجود سے دوسرے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا۔ یکے بعد دیگرے ان کی آنکھیں روشن ہوتی چلی گئیں، ان کے ماتھے دمکنے لگے، ان کے ہراس زدہ چہروں پر اطمینان مسرت کی سرخی جھلکتی چلی گئی۔ رب کعبہ، رب کعبہ، ہر شخص کے لب متحرک ہو گئے۔
رب کعبہ ہم کو بچا لے گا بلا شبہ، اے عبد المطلب رب کعبہ ہم کو بچا لے گا۔ اے ہمارے رب، اس مقدس گھر کے مالک، اس معاملے کو ہم تجھ پر چھوڑتے ہیں، اس گھر کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اس شہر کو اور اس شہر کے رہنے والوں کو بھی۔ اے ہمارے رب، اے ابراہیم و اسماعیل کے رب۔ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے وہ سرداران قریش جو حبل کے استحانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے اور اس سے مدد مانگتے اور فال و شگون لیتے تھے، حبل کو بھول گئے تھے۔ حبل ان کو ابراہہ سے بچا نہ سکتا تھا، حبل ان ہاتھی والوں کا مقابلہ کر نہ سکتا تھا، وہ تو ایک بے جان پتھر کا مجسمہ تھا۔ اس خطرناک لمحے میں جبکہ ایک تباہ کر دینے والی موت ان کے حلقوم پر اپنے خوفناک پنجے جما چکی تھی، وہ اس پتھر کے گونگے بہرے بے جان مجسمے پر کس طرح بھروسہ کر سکتے تھے؟ کسی کی زبان پر بھی حبل کا نام نہیں آیا، جیسے اس نام کا کوئی خدا موجود ہی نہ ہو، وہ حبل کو جانتے ہی نہ ہوں۔ اس وقت ان کے دلوں پر صرف ایک ہی نام نقش تھا، اللہ۔ ان کی زبانوں پر صرف خدائے واحد کے جیکارے تھے، رب کعبہ ہمارا رب۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا